بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتاکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ دو جمعرات میرا درس نہیں ہو سکا، جس سے ہمارا سلسلہ کلام منقطع ہو گیا تھا. آگے بڑھنے سے پہلے دو جملوں میں یاد دلاؤں کہ اب تک جو بحث کشف الشبہات کے رسالے کے ضمن میں ہم نے پڑھی، اس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دو شبہات کا ذکر کیا اور انتہائی مدلل اور مضبوط انداز میں ان کا ازالہ فرمایا. پہلا شبہ موجودہ دور کے بزرگ پرست، قبر پرست اور شرک میں ملوث حضرات کا یہ کہنا کہ ہم بزرگوں کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کی قبروں کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور امور تعبدی جو ان کو پکارنے، فریاد کرنے اور ان سے لو لگانے کے معاملات ہیں، یہ کرتے ہیں وہ محض اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیک لوگ ہیں، اونچے درجے کے ہیں، ہم گنہگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا کے مقابلے میں ان کی دعا کی قبول کرنے کی زیادہ امید ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم اور جس سماج میں مبعوث کیے گئے تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. وہ بھی حج کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے معبودان باطلہ کو واسطے وسیلے بنا کر پکارتے اور پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اور ان کا بھی ٹھیک وہی عقیدہ تھا جو ہمارے یہاں وسیلے کو ماننے والے، قبر شخصیات کے وسیلے کو ماننے والے قبر پرست وغیرہ کہتے ہیں. اس کی وضاحت کرنے کے بعد شیخ نے کہا کہ یہ بھی ضمناً کچھ باتیں آئیں، اور پھر دوسرا بڑا شبہ یہ کہ یہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے خود ان کی ایسی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، ان کا مقام بلند کیا ہے، ان کو اپنا مقرب بتایا ہے اور ان کی ایک حیثیت دوسروں سے الگ بتائی ہے، تو کیوں نہ ہم انہیں پکاریں. اور ہم انہیں پکارتے ہیں، ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، تو حقیقت میں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے یا وہ اللہ ہے، بلکہ ہم ان کو واسطہ بنا رہے ہیں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ مشرکین اولین کا بھی یہی عقیدہ تھا. یہ صریح اور عین شرک ہے، شرک اکبر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. واسطے اور وسیلے کی جائز شکلیں قرآن و حدیث نے بیان کی کہ آپ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگا سکتے ہو، نیک اعمال کا وسیلہ لگا سکتے ہو، کسی زندہ قادر انسان سے دعا کی گزارش کر سکتے ہو، یہ جائز وسیلے ہیں. باقی شخصیات کا، بزرگوں کا اور خاص طور سے غائب اور میت کی شخصیات کا، زندہ بھی ہو، ان امور میں جو اللہ رب العالمین کے دائرہ کار اور دائرہ عمل میں آتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کو وسیلہ، واسطہ، ذریعہ اور سفارشی سمجھ کر پکارتا ہے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے. ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ پچھلی بحث کو یاد دلانے کے لیے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا پچھلے مضمون کا. آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت ہی ایسی بات بیان کی ہے کہ اگر اسے اچھی طریقے سے سمجھا جائے تو آدمی چونک جائے. اور موجودہ دور میں شرک کرنے والے مسلمان، میں سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں، شرک کرنے والے مسلمان یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول اور اللہ کی پر ایمان کا دعوے دار ہیں، قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شرک اکبر کی مختلف شکلوں میں ملوث ہیں انہی امور سے متعلق. ان کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ موازنہ کریں اس موجودہ دور کے مشرکین کا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین جو مشرکین تھے ان کا، تو حیرت انگیز نظر آئے گا آپ کو معاملہ کہ موجودہ دور کے مسلمان کہلانے والے، وہ کفار و مشرکین بولتے ہیں ہم انہیں، یہ مسلمان کہلانے والوں کا شرک ان مشرکین سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ کتنی خطرناک اور اہم بات ہے، غور فرمائیں۔ اور وہ طبقات جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں، جو بزرگان اولیاء کی پوجا پرستش کرتے ہیں، وہ اس امر پر غور کریں۔ شیخ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفْتَ، ہاں میں عربی عبارت نہ پڑھتے ہوئے ترجمہ کروں، کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ یہ چیز جسے ہمارے آج کے زمانے کے مشرکین الاعتقاد کہتے ہیں، عقیدہ، کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، دل کا یقین ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو ہم اللہ رب العالمین اور اپنے درمیان بزرگوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں اور اس لیے ان کو پکارتے ہیں، امور تعبدی ان سے روا اور بجا رکھتے ہیں۔ تو جب یہ جو اعتقاد ہے، جب ہم نے یہ جان لیا قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں کہ یہ شرک ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، یہ عین شرک ہے جو قرآن نے بتایا کہ یہ شرک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے پر، جس کو یہ عقیدہ مان رہے ہیں، اسی عقیدے پر لوگوں سے قتال اور جنگ کی، لڑائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر دشمنی کی، مخالفت کی اور اپنا دشمن جانا جنہیں، آج اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اس کو اختیار کر کے کہتے ہیں ہم محبت رسول کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے پر جنگ کی، قرآن اسی کا رد کرنے کے لیے نازل ہوا، قرآن نے رد کیا۔ چنانچہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، شیخ کہہ رہے ہیں فعلم، یہ علم حاصل کر لو، یہ جان لو کہ ان شرک الاولین اخف من شرک اہل زماننا بامرین، کہ پہلے دور کے جو مشرکین تھے ان کا جو شرک تھا وہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہمارے زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں ان کا شرک دو وجہ سے، دو امر کی وجہ سے زیادہ ہلکا ہے۔ ان کا شرک ہلکا ہے، ان کا زیادہ بھاری ہے، اونچا ہے۔ پہلا معاملہ، کس وجہ سے ان کا شرک زیادہ اونچا ہے، گہرا ہے، شدید ہے؟ احدہما، پہلی وجہ کہ ان الاولین لا یشرکون ولا یدعون الملائکۃ والاولیاء والاوثان مع اللہ الا فی الرخاء واما فی الشدہ فیخلصون للہ الدعاء۔ پہلی وجہ یہ بتائی کہ پہلے زمانے کے جو مشرکین تھے، مکہ کے کفار، یہ فرشتوں کو، اولیاء کو، اوثان کو، جو بت ہیں ان کے بنائے ہوئے بت تھے، ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ وہ پکارتے تھے صرف خوشحالی کے حالت میں۔ جب نارمل حالات ہوتے، خوشحالی ہوتی، تو اس وقت یہ اپنے معبودان باطلہ کو، اولیاء انبیاء کو، اور جن لوگوں کے بارے میں وسیلے اور سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے ان کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ رہا شدت اور تکلیف کی بات، یعنی کوئی مصیبت، پریشانی اور ایسی حالت آ گئی جس میں وہ پریشانی کی حالت میں گھر گئے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے لیے دعا کو خالص کرتے تھے۔ بہت غور سے یہ دماغ میں رکھیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ایک بات کو جو آج ہم نے شیخ محمد بن عبدالوہاب کا دعویٰ اور پھر اس کی وہ دلیل دے رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس ایک کو اگر بہت کم وقت میں بھی ہم نے سمجھ لیا تو آج کا درس اتنا کافی ہوگا، انتہائی اہم۔ اور کاش کہ ہم اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور رہنے کے سبب سے ان حقائق سے ناواقف ہیں، اور شیطان کی تلبیسات اور فریب میں آ کر وہ ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کے عقیدے میں شرک ہے، کفر ہے، اور ان کا شرک کفار مکہ کے شرک سے دو وجہ سے زیادہ شدید ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا۔ پہلی وجہ جو بیان کی کہ کفار مکہ مشرکین اولین، ان کا شرک یہ تھا کہ جب مصیبت، جب عام حالات ہوتے تھے تو وہ معبودان باطلہ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ پکارتے تھے، ان سے لو لگاتے تھے، لیکن جب شدت اور پریشانی کے حالات میں گھر جاتے تو اپنی دعاؤں کو پورے اعتقاد کو خالص کر کے، دین کو خالص کر کے صرف اللہ کے لیے خاص کرتے تھے۔ قرآن کی دلیل دی ہے شیخ محمد بن عبدالوہاب نے
3-4 آیتیں، جبکہ اور بھی بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ پہلے انہوں نے سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 پیش کی، جس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان مبارک ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تمہیں اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جیسے ہی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فی البحر، سمندروں میں، سمندر کا سفر کرتے ہوئے کوئی تکلیف، مصیبت، طوفان اور ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ بچنے کا راستہ اب دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے تھے، ابھی تک دعا کرتے تھے، پکارتے تھے سفارشی سمجھ کے، جو بھی سمجھ کے، وہ سارے کے سارے گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ فلما الا ایاہ، سوائے اللہ کے، فلما نجاہم الی البر اعرضتم، اللہ کے سوا سارے معبودان باطلہ گم ہو جاتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان سے خطاب کر کے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو عام حالات میں، لیکن جب کشتی پہ سوار ہو کے مصیبت میں گھرتے ہو اس وقت سارے معبودان باطلہ ہوا ہو جاتے ہیں، تمہارے دماغ سے محو ہو جاتے ہیں، تنہا اللہ کو پکارتے ہو، اللہ سے دعا کرتے ہو، الا ایاہ، سوائے اس کے، اسی کو صرف پکارتے ہو، سب گم ہو جاتے ہیں۔ پھر فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے، سمندر سے ساحل تک پہنچا کے خشکی کی طرف لے آتا ہے، بچا لاتا ہے اللہ رب العالمین، تو تم اعراض کرنے لگتے ہو، روگردانی کرنے لگتے ہو، اللہ کو بھول کر پھر ان معبودان باطلہ کو پوجنے لگتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ایک دم صاف صاف میں نے ترجمہ کیا، تھوڑی سی اپنے وضاحت کرتے ہوئے، بتائیے کہ کسی موٹی سے موٹی عقل والے انسان کو بھی قرآن کا یہ فرمان سمجھ میں نہیں آیا کیا کہ مشرکین مکہ عام حالات میں شرک کرتے تھے، کشتی میں سوار ہونے کے بعد جب مصیبت میں پڑتے تو سب کو بھول کر اپنے دوسرے معبودان باطلہ کو فراموش کر بیٹھتے، بھول جاتے، صرف اور صرف اللہ کو پکارتے۔ اور اللہ نے آگے بتایا کہ جب اللہ رب العالمین ان کی اس پکار کو، مخلصانہ دعا کو سن لیتا ہے اور ان کی دعا کے عوض میں ان کو بچا کر ساحل اور کنارے تک لگا دیتا ہے، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں اللہ کے اس احسان کو۔ یہاں ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کی حکمت کے تحت بعض حالات میں اللہ رب العالمین بعض مشرکین کی باتوں کو یا دعاؤں کو بھی سنتا ہے، یہ اس کی حکمت اور جو اس کی مہلت اور امہال کی سنت ہے اس کے تحت۔ چنانچہ یہ ایک آیت ہوئی۔ دوسری، اللہ رب العالمین کا فرمان سورۃ الانعام میں آیت نمبر 40 اور 41 میں نے حمد و صلات کے بعد شروع میں اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمُ السَّاعَةُ، آپ ان سے کہیے کہ بھلا بتاؤ، اپنا یہ حال بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب یا قیامت ہی تم پر آ پڑے، اللہ کا کوئی عذاب تم پر آ جائے، فرض کرو، بتاؤ مجھے تمہاری یہ حالت اور کنڈیشن کہ اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو ایسی صورت میں کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو؟ اگر کوئی عذاب آئے اللہ کا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے، دعا مانگو گے ان سے؟ اگر تم سچے ہو تو خبر دو، بتاؤ۔ بل ایاہ تدعون، اللہ نے آگے فرمایا اگلی آیت میں، نہیں بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، صرف اللہ کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اب اگر اللہ چاہے، اگر اس کی مشیت ہو، آگے انشاء کہا، اگر اللہ چاہے تو تمہارے جس چیز کی تم دعا کر رہے ہو، جس مصیبت کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہو رب العالمین سے، وہ تو اللہ تعالیٰ تم سے ہٹا دیتا ہے، اور جب ہٹا دیتا ہے تو تنسون ما تشرکون، تو تم جو شرک کر رہے، جو شرک کرتے، انشاء و تنسون ما تشرکون، معاف کیجئے کہ جب اللہ ہٹا دیتا ہے اس وقت تو تم اپنے جو لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کو بھول بھال جاتے ہو۔ جب تکلیف میں گرفتار ہوتے ہو تو صرف اللہ کو پکارتے ہو، اور جن لوگوں کو دوسروں کو پکار رہے ہو، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ رہے ہو، یا ان کو واسطہ اور وسیلہ سمجھ رہے ہو، ان سب کو بھول جاتے ہو، سب بھول بھال جاتے ہیں، صرف اللہ اکیلے کو پکارتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 40 اور 41 پڑھ لیں وہ لوگ
جو بزرگان دین اور اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں، یہ مشرکین مکہ کا یہ عمل اور عقیدہ قرآن نقل کر رہا ہے۔ کوئی مولوی یا آپ اس کو گالی دے کر جو ہے اپنے آپ کو تسلی دے دے کہ وہ تو جاہل ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو یہ نمبر کے ہیں اور وہ فلاں ہیں، وہابی ہیں وغیرہ وغیرہ بول کے آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اس قسم کی باتوں سے کہ وہ تو ایسے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور غور کیجئے، جھانکیے اپنے اعمال اور عقائد پر۔ آگے اللہ رب العالمین کا ایک اور فرمان شیخ نے نقل فرمایا، دو اور آیتیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 8، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف انابت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پلٹتے ہوئے۔ انابت میں دل کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے، انابت میں اطاعت اور ماننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے منیباً الیہ استعمال کیا کہ جب تم تکلیف میں گھرتے ہو، پریشانی میں گھر جاتے ہو، تو اللہ رب العالمین جب انسان کو، انسان کہا اللہ نے، یہاں آیت میں غور کیجئے کہ انسان کہا، مومن یا مسلمان نہیں کہا، یعنی یہ انسان کی عام فطرت ہے، اس کی جو توحید ہے دل میں، اللہ وحدہ لا شریک کو پوجنے اور یہ جاننے کا کہ وہی ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے، مدبر ہے، سب کچھ وہی چلاتا ہے، یہ اس کے دل و دماغ میں، فطرت میں موجود ہے، جاگزی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اذا مس الانسان، جب انسان کو لاحق ہوتی ہے، مسلمان کو نہیں، انسان کو، ہاں وہ کافر ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جینی ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو یا مسلمان ہو، انسان کو جب ضر تکلیف آتی ہے، لاحق ہوتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، تو وہ انابت کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے دعا کرتا ہے، انابت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، لیکن جب اللہ رب العالمین، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، خولہ نعمتا منہ، اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو پہلے جس چیز کو وہ پکارتا تھا، دعا کرتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہمسر اور شرکا بنا لیتا ہے، انداد بنا لیتا ہے، تاکہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بہکائے بھٹکائے، اپنے اس عمل سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں قل، اللہ رب العالمین نے ان کی اس روش کو نقل کر کے آیت میں آگے آخر میں فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کر رہے ہو، تو یہ جو اللہ رب العالمین نے تم کو موقع دیا ہے، اس میں کہا کہ تم اپنے کفر سے تھوڑے مدت کے لیے مزے اٹھا لو، فائدے حاصل کر لو۔ کفر کر کے تم بہت اچھل کود رہے ہو، حکومت مل گئی، قوت مل گئی، ہماری اتنی مضبوط تنظیم ہے، ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے، کفر کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی مخالفت کر رہے ہو، شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے دن تک کے لیے تم مزے اٹھا لو، انک من اصحاب النحیر، بالآخر کیا ہونا ہے، تم اہل جہنم میں سے ہو، تم کو آخر میں دوزخ میں جانا ہے، جو انتہائی بھیانک اور خطرناک مقام ہے۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے اس میں بھی، اس آیت میں بھی، آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ مشرکین مکہ کی یہ روش تھی، عام انسان کی یہ فطری روش ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، انابت کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، ہاں، اور جب تکلیف اللہ دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے احسان کو بھول جاتا ہے اور دوسروں کی طرف رخ کرنے لگتا ہے۔ آخری آیت جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی بات کی دلیل میں پیش کی، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح، موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں۔ شیخ محمد عبد الوہاب کا، شیخ محمد جونگ علی صاحب کا ترجمہ ہے یہ کہ جب ان کے اوپر موج جو ہے، سمندر کا سفر کر رہے ہیں اور موج ان پر چھائی جا رہی ہے، زلل سائبان کی طرح، سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ کن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے بارے میں۔ کتنی صاف بات ہے۔ تو پہلی بات کہ مشرکین مکہ کے بارے میں یہ چار آیتیں یہاں پیش کی، اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عام حالات میں تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، نارمل حالات میں، لیکن جب مصیبت میں گھرتے تو محض اللہ کو پکارتے، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہی ہم کو مصیبت سے بچائے گا اور کوئی نہیں بچائے گا، یہ واسطے وسیلے سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں،
یہ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ آگے شیخ نے کہا فمن فہم هذه المسئلہ، کہ جو شخص اس مسئلے کو سمجھ لے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بالکل واضح طور پر بیان کیا، وہیا، اور وہ یہ کہ مشرکین جن سے اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، قتال کیا، لڑائی کی، ہاں، وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے خوشحالی کی حالت میں۔ جب خوشحال ہیں، نارمل حالات ہیں، تو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی پکارتے تھے۔ لیکن وَأَمَّا فِي الضَّرَّاءِ وَالشِّدَّةِ، رہا مصیبت، تکلیف اور سخت حالات میں، فَلَا يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَنْسَوْنَ سَادَتَهُمْ، تو ایسی حالات میں، شدت اور تکلیف کی حالت میں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے اور اپنے آقاؤں اور سرداروں اور خود ساختہ معبودوں کو بھول جاتے تھے۔ تبین لہ، جو شخص اس مسئلے کو سمجھ لے گا تو اس کے سامنے اس زمانے کے، ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں، جو قبروں، اولیاء، بزرگوں، فرشتوں اور فلاں کو واسطہ وسیلہ سمجھ کر پکار رہے ہیں، ان کا شرک اور اولین زمانے کے جو مکہ کے کفار تھے ان کے شرک کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ اور وہ کیا فرق ہے؟ وہ کیا فرق ہے؟ آگے شیخ نے بتایا، وضاحت آئے گی کہ وہ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ تو مصیبت میں اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے اخلاص کے ساتھ، اور آج کے زمانے کے یہ مشرکین جب پریشانی اور عام حالات میں تو شرک کرتے ہی کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا علی المدد، یا رسول اللہ اغیثنا، اور اس طرح کے جملے اللہ کے علاوہ دوسروں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ، اہل بیت اور فرشتوں اور اولیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں۔ عام حالات میں تو پکارتے ہی ہیں، جب مصیبت اور تکلیف میں بھی آ جاتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، تو کفار مکہ اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کا مشرک قبر پرست یہ بات بولتا ہے، اذا آیتکم الامور فعلیکم اصحاب القبور، جب معاملات تم کو عاجز بنا دیں تو تم پر لازم ہے کہ اصحاب قبور سے تعلق قائم کرو۔ چلو اجمیر شریف، بغداد شریف، کلیر شریف، فلاں شریف اور فلاں شریف، مصیبت کی حالت میں بھی آج کے زمانے کے شرک کرنے والے بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ پکارنے کے، اپنے معبودان باطلہ کو، بزرگان اور اولیاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی امید لگاتے ہوئے، انابت کرتے ہوئے ان کو پکارتے ہیں۔ کون بڑا شرک والا ہوا، مشرکین مکہ یا آج کے؟ غور کرنے کی بات ہے اور بالکل صاف ہے، واضح ہے۔ کوئی نہ مانے، ہمیں گالی دے تو یہ اس کا اپنا کردار و عمل ہوگا، حقیقت تبدیل نہیں ہوگی اس کے غصہ کرنے سے۔ چنانچہ شیخ نے آخری جملہ اس پیراگراف کا کہا، شیخ محمد الوہاب، وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ قَلْبُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جن کا دل اس مسئلے کو سمجھے؟ اب جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ حقیقت میں ان کی روش کی بنیاد پر قرآن نے جو بیان کیا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑھے ہو گئے نا، راستے سے بھٹک گئے، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر جو قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین کا پہلا عذاب یہ ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم ایسی کتنی بیسیوں دلیلیں ہیں۔ سورہ نساء کی بہت مشہور آیت ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور مومنوں، اس وقت صحابہ کرام مومنین تھے، یعنی صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے ہم اس کو چلنے دیتے ہیں، مطلب وہ حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا پہلا عذاب ہے دنیا میں ایسے لوگوں کو۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے تو ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ قَلْبُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَهْمًا رَاسِخًا، لیکن کہاں ہے وہ شخص جس کا دل اچھی طریقے سے، مضبوط طریقے سے اس مسئلے کو سمجھے۔ واللہ المستعان، اللہ ہی مستعان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ کہا، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی عبارت کا میں نے اب تک ترجمہ کیا، اس کی مختصر شرح شیخ زید نے فرمائی کہ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ جو وضاحت کی، اس کے تناظر میں جو دعویٰ کیا تھا ہم نے پڑھا ابھی، کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں، ہاں، یہ
ان لوگوں سے شرک میں کہیں بڑھ کر ہیں، زیادہ ہیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قتال اور جنگ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکین سے ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے مقابلہ کیا، ان کے شرک سے ہمارے زمانے کے مشرکین کا شرک زیادہ بڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، ہاں۔ اور ایک لائحے سے دیکھا تو لطیفہ ہے، تعجب کی بات ہے کہ نبی کو ماننے کے بعد نبی کی بنیادی تعلیم کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آگے شیخ کہہ رہے ہیں، یہ شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ ثم بینا، اس کے بعد جب شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ اس زمانے کے مشرکین کا شرک ان سے زیادہ بڑا ہے، تو انہوں نے اپنے بیان میں اپنی دلیل دیتے ہوئے قرآن بیان کیا اس چیز کو جو پہلے کے مشرکین کی صفات کے طور پر قرآن مجید نے ذکر کیا تھا، جبکہ وہ حالت رخا یعنی خوشحالی اور عام حالات میں ہوتے، ہاں، جب کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے، خوشحالی کی حالت میں ہوتے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ان کی طرف اس میں لگے رہتے، ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے، ان کے ذریعے سے حالت رخا میں اپنے معبودان باطلہ کے ذریعے سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہ ان کا تبرک مل جائے، ان کے ذریعے سے ہم کو مدد مل جائے، ہمارے عمر میں، رزق میں، دنیا کے معاملات میں برکت ہو اور مصیبتیں دور ہو۔ لیکن اذا ضاقت بہم الامور، لیکن جب ان کو معاملات تنگ کر دیتے، پریشانی میں گھر جاتے، وہ تنگی میں پڑ جاتے، ونزلت بہم الکروب، اور ان کو مصیبت، پریشانی اور تکلیفیں ان پر نازل ہو جاتی، لجؤوا الی اللہ، تو وہ اللہ کی طرف پناہ پکڑتے تھے، یہ مشرکین مکہ، تارکین تلک المعبودات کلھا، ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے التجا کرتے، اس کی طرف وہ پناہ پکڑتے۔ وَهَذَا بَيَّنَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ الْحَقِّ، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول حق میں یعنی قرآن کریم میں بالکل واضح انداز میں بیان کیا۔ جیسے ایک آیت انہوں نے بھی نقل کی سورہ عنکبوت کی جو پہلے گزر چکی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ مشرکین کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، خالص اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے، اسی سے امید رکھتے ہوئے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، بچا لاتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، فَهَذَا حَالُ الْمُشْرِكِينَ الْقُدَامَى، یہ آیت نقل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے اور پہلے زمانے کے مشرکین کا حال تھا۔ اما حال المشرکین المعاصرین، شیخ نے کہا، شیخ زید کہہ رہے ہیں یہ شرح میں، کہ رہا ہمارے موجودہ دور کے مشرکین کا حال اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے مشرکین کا حال، ان سے پہلے اور ان کے بعد کا حال، اور آج کے زمانے میں عالم اسلام کے اکثر بیشتر علاقے میں، ہمارے آج کے دن تک، شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں عالم اسلام کے بیشتر علاقوں میں ہم دیکھیں، فَإِنَّهُمْ يُشْرِكُونَ فِي حَالِ الرَّخَاءِ وَفِي حَالِ الشِّدَّةِ، یہ جو مشرکین ہیں یہ خوشحالی کی اور عام حالات کے اندر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور شدت و تکلیف پریشانی کی حالت میں بھی شرک کرتے ہیں، دونوں حال میں شرک کرتے ہیں۔ عام حالات میں بھی اولیاء صالحین بزرگان قبروں والوں اور پھر جو شجر حجر کو پوجنے والے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو، ان کا تو معاملہ ایسا ہی ہے، عام حالات میں بھی ان کو پوجتے ہیں، وفی حال شدہ، اور شدت و تکلیف پریشانی کی اور سختی کی حالت میں بھی۔ چنانچہ فتجدہم فی حال رخاء لا ینسون الولی، تو کہتے ہیں کہ رخا اور خوشحالی کی حالت میں اگر آپ دیکھیں انہیں تو پائیں گے کہ وہ اپنے ولی کو جس پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ خوشحالی کی حالت میں بھی اس پر اس کو بھولتے نہیں ہیں۔ ومن نسی الولی یعیب علیہ، اور جو ولی کو بھول جائے اس پر عیب لگایا جاتا ہے، یعنی شیخ نے کہا انہیں لوگ اس پر عیب ڈالتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ انت لا تعرف الولی ولا تعرف قدرہ حقہ، کہ تم ولی سے واقف نہیں ہو، اس کی قدر و قیمت، قدر و منزلت اور اس کے حق کو پہچانتے نہیں ہو۔ یہ تانا دیتے ہیں، ارے اللہ کے اولیاء کو نہیں جانتے، اللہ کے اولیاء کو نہیں پہچانتے، ان کے مقام سے واقف نہیں ہو۔ ہاں، اذا نزلت بک شدہ، جب تم کو کوئی تکلیف، مصیبت اور شدت آ جائے، فہو یقرب القرابین، ہاں تو ایسے نتیجے میں وہی ہے جس کے لیے قربانیاں پیش کی جائیں۔ ہاں،
کچھ قربانیاں ایسی ہیں جو سالانہ ہو، کچھ نصف سال کی ہو، 6 ماہی ہو، یا پھر جو لوگوں میں عرف اور رواج پڑ گیا ہو کہ ہم سال میں یا مہینے میں اس طرح سے جا کے فلاں فلاں قبر پہ حاضری دیں اور یہ کام کریں، چڑھاوا چڑھائیں، ان کے اوپر چادر چڑھائیں، فلاں چیز چڑھائیں. یہ جو رائج کر لیا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. شیخ نے کہا کہ کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے عرف بنا کر رکھی ہے، رائج کر رکھی ہے. یہاں رک کر میں پھر سے اپنی ایک بات جو بار بار دہراتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ولی کو فراموش کر دے تو اس پر عیب لگایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کو فراموش کرنے والے پر عیب نہیں لگایا جاتا. آج دیکھ لیجئے، اور یہی میں نے کہا کہ ہمارے یہاں آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے افراد اور بعض جماعتیں فضائل پر کام کر رہی ہیں، دین اور اصلاح کے کام کا دعویٰ کرتی ہیں، ڈھنڈورا پیٹتی ہیں، بھیڑ جمع کرتی ہیں، لوگوں کو مروب کرتے ہیں ان ظاہری چیزوں سے جو دلیل نہیں ہے. ایسی چیزوں سے متاثر اور مروب کر کے عوام اور جہلا کو جو ہے فریب میں مبتلا کرتے ہیں، وہ دانستہ ہو یا نادانستہ. ان کی دعوت و تبلیغ کا آپ مرکز، بنیاد اور محور دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ گھوم پھر کر وہ بزرگان دین، اولیاء و صالحین جس سلسلہ تصوف سے وہ جڑے ہوئے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی اور دوسرے بہت سارے سلسلے، ان سلسلوں کے بزرگان اور مشائخ کی عقیدت اور ان کی بلندیاں، عظمتیں بیان کرنے میں پورا وقت لگاتے ہیں. ان کی دعوت و تبلیغ کا محور، مرکز یہی نظر آئے گا آپ کو. فلاں بزرگ تو ایسے، فلاں تو ویسے. ہاں، ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا اور دوسرے دن مر گیا. تبلیغی نصاب میں یہ واقعہ ہے، 2-3 واقعات نقل ہے. میں شاید ذکر کر چکا ہوں کئی بار کہ ایک عالم سے پوچھا کہ کیا غلط ہے. میں نے ایک مثال کے طور پر اسے نکال کے دیا تو اس نے کہا اس میں غلط کیا ہے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت میں قرآن کا ارشاد ہے، ہاں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ہاں، کیا ہے، وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ آخری 2 جملے جو فقرے ہیں آیت، اللہ نے فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گا. کوئی نہیں جانتا. کسی کو اللہ رب العالمین خاص حالات میں کچھ باتیں بتا دے تو یہ ایکسیپشن ہے، اور وہ خود سے نہیں جانا، اللہ نے اپنی مشیت سے بتایا. یہاں دھوکہ مت دیجیے کہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئیاں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تو آپ نے پیشین گوئیاں کی، اور جب اللہ کے رسول نے بتایا تو ہم کو بھی معلوم ہو گئی. ہمیں پتہ ہے دجال آنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے عیسیٰ نزول فرمانے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے قیامت آنے والی ہے. تو ہم بھی عالم الغیب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایمان بالغیب ہے ہمارا، جنت جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں، قرآن حدیث نے خبر دی. تو ایسے ہی اللہ کے رسول ہم کو جن چیزوں کی خبر دی وہ غیب کی خبریں ہیں. اس سے عالم الغیب ہونے والا مطلب کہاں سے آ گیا؟ بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ مرے گا. لیکن یہ فضائل اعمال والی کتاب نام لے کر اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ عقیدت سے پڑھتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیں. ہاں، مجھ سے ناراض ہوں گے کہ ارے نام کیوں لیا؟ ہاں لیا، اس لیے لیا کہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر عقیدت میں کہ جن کی لکھی ہوئی ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، لہذا ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بتائیے کہ ان کی بات اگر صحیح ہے تو قرآن کی بات غلط کہیں گے آپ؟ اگر وہ صحیح ہے تو قرآن غلط ہے. کوئی ایمان والا شخص یہ کہہ کے مومن رہ سکتا ہے کہ قرآن غلط ہے؟ اگر آپ اسے صحیح مانتے ہیں، میری بات کو برا مانتے ہیں، تو میں آپ سے برا مان رہا ہوں، اور اہل ایمان کو برا ماننا چاہیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کا رد کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بات کو غلط کہہ رہے ہیں. جب اس عالم کے سامنے ہم نے بات کہی تو وہ خاموشی سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے. کافی دیر ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ مولانا نے سوال کیا آپ سے کہ بتائیے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا قرآن کی آیت صحیح ہے، کیا مانتے ہیں آپ؟ تو جواب ہی نہیں دے رہے تھے. بتائیے ایک مومن کیا جواب دے گا؟ پھر کافی دیر جب انہوں نے اصرار کیا، ان کو گھیرا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ صوفیوں کے حساب سے یہ واقعہ ہے. تو ہمارے دوست نے فوراً برجستہ سوال کیا کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیوں کے حساب سے قرآن غلط ہے؟ صوفیہ کی بات صحیح ہے، قرآن غلط ہے؟ یہ بظاہر چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہاں، صحابہ کرام کا حوالہ دیتے ہیں لوگ، ائمہ کرام کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی طرف نسبت کرتے ہیں. ہاں، ان کا یہ عقیدہ تھا کیا؟ ہاں، ایمان اور
قرآن و سنت کے سلسلے میں ان کے جو عقائد تھے پڑھیے، صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول چھوڑ دینا۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کتنا صاف چمکدار سورج کی طرح روشن قول ہے، آپ یہ کیوں نہیں مانتے؟ صحیح حدیث یہ تو قرآن کی آیت ہے، شکوک و شبہات سے بھی بالا تر، اس میں چوچرا کی بھی گنجائش نہیں۔ آپ تعویل کر کے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے اس واقعے کو؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں رک کے، جو شیخ نے کہا کہ اگر آپ کوئی شخص جو ہے آج کے زمانے کے مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اولیاء بزرگان کے قبروں یا ان کے بارے میں نہیں جانتا تو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں جانتا، حالانکہ دنیا میں کتنے اولیاء تاریخ میں گزرے ہیں، کیا سب کا نام بھی آپ یاد کر سکتے ہیں؟ اگر اولیاء صالحین کے نام، ان کی شخصیات، ان کا تعارف اگر آپ نے حاصل نہیں کیا، نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ فلاں والی سے تعارف حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا آیا؟ ان کا مقام مرتبہ ہم مانتے ہیں، ان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے دوستوں کو دوست رکھنا، اللہ کے دشمنوں کو دشمن رکھنا، یہ توحید اور ایمان کا حصہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو وہ اللہ اور اس کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوگا؟ بنیادی نقطے پر آپ آئیے پھر سے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ یا فضائل و اعمال وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا وقت دیتے ہیں، اور بہت کچھ اس میں اپنا صرف کرتے ہیں، لیکن اس پوری دعوت و تبلیغ میں آپ دیکھیں کہ زیادہ زور صرف اس بات پر کیا جاتا ہے کہ بزرگان کا کیا مقام تھا، فلاں ہوا میں اڑتے تھے، فلاں پانی پہ چلتے تھے، فلاں آگ میں بیٹھتے تھے، فلاں جو ہے کرامت کھیلتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، فلاں اس وضو سے یہ نماز پڑھتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ رب العالمین نے جس دعوت و تبلیغ کا ہمیں حکم دیا ہے، اولیاء اور صالحین کے مقام و مرتبے کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں ہے؟ کیا اس دین کا محور و مرکز یہ ہے کہ آپ شخصیات کی عظمتوں کو بیان کریں؟ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، سب کے سب مسلسل اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں، اسی پر ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، آغاز تھا، اختتام تھا، پورا زور اللہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر یا آپ کے آس پاس کائنات میں کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن کسی نے آپ کے سامنے بھی اگر آپ کی شخصیت کے بارے میں تعریف و توصیف کیا جس میں غلو کا پہلو تھوڑا نظر آیا، فوراً آپ نے منع کیا۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری، شادی کے موقع پر کچھ چھوٹی بچیاں دب بجاتے ہوئے جو ہے وہ اشعار پڑھ رہی تھی، ایک بچی نے ایک مصرع پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، پہلے اور تعریف کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جملہ کہا، ایک مصرع پڑھا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، کوئی رخصت نہیں کہ چلو شعر شاعری میں چل جائے گا، تھوڑا غلو کیا جا سکتا ہے، مبالغہ ہو سکتا ہے، نہیں، فوراً ٹوکا کہ دعی ھذا، یہ قول چھوڑ دو، یہ مت پڑھو، وقولی باللتی کنت تقولین، اور جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو، یہ مت کہیے۔ آپ کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ بل قل ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ اکیلا اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔ آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے خیر ہیں، سب سے بہترین شخص، سید ہیں، آقا ہیں، اللہ کے رسول نے کہا سید تو اللہ ہے، سید آقائیت اللہ کے لیے ہے، جبکہ دنیاوی معنی کے اعتبار سے آپ کو سید کہنا غلط نہیں ہے، ہم دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے فوراً روکا تاکہ غلو کا یا توحید اور شرک کے معاملے میں کسی غلط راستے کا دروازہ نہ کھلے کہ آدمی بدعقیدگی میں چلا جائے۔ کتنا احتیاط تھا، آپ موقع سے اللہ رب العالمین، ایک شخص نے آ کر آپ سے کہہ دیا کہ میں اللہ کے جناب میں آپ کو واسطہ بناتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں، ذریعہ بناتا ہوں، اور آپ کے لیے اللہ کو واسطہ بنا۔ اللہ کے رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غصے کے مارے کہتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے کہ اتنا کہا کہ ہم لوگ حیرت زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ کاش آپ چپ ہو جائیں۔ کہا کیا اللہ کے میرے جناب میں اللہ کی سفارش کی جائے گی؟ اللہ کی عظمت تو سمجھی نہیں تم نے، یعنی میرے پاس سفارش کرنے گا، اللہ سفارش کرے گا؟ چھوٹا بڑے کے پاس کرتا ہے یا بڑا چھوٹے کے پاس؟ یہ واقعات پڑھیے، اور پھر بزرگوں کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو اولیاء صالحین کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اللہ سے لڑائی کر لے گا، وہ جھگڑا کرے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کئی مرتبہ وعدہ لے لیا کہ میرے ماننے والوں کی بخشش کروانا ہے،
قبر میں جب وہ منکر نکیر آئے تو ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ لوگوں نے کیسے جو ہے اللہ پر اعتراض کیا تھا جب آدم کو پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح کی بہت ساری خرافات. یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں یہ نہیں کہہ سکتے. یہاں ہمارا بزرگ پرست جو ہے، قبر پرست، ولی پرست جو کہتا ہے کہ بعض اولیاء ایسے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو لوح محفوظ میں موت کو مٹا کر زندگی لکھ دیتے تھے، جو بے اولاد کو اولاد دلاتے تھے. لوح محفوظ میں ایک بھی اولاد نہیں ہے، 6 اور 7 اولاد دلا دیا اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے لڑ کے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہے یہ؟ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کی عظمت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی سے بہت دور ہے یہ لوگ، شان میں گستاخیاں کرتے ہیں رب العالمین کی. یہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا مرکزی نقطہ اور خوب محنت اسی پہ ہوتی ہے. فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ، اس بزرگوں کی عظمت و کبریائی بتا کے شرک کی دکان بنائی جاتی ہے، چلائی جاتی ہے. لوگ اللہ سے زیادہ بزرگوں پر تکیہ اور اعتماد کرتے ہیں. اور دین کی اس بنیاد کو جب آپ نے جڑ سے اکھاڑ دیا یا اس جڑ پر وار کر دیا تو آپ کتنے بھی فضائل پہ عمل کریں، کوئی دن آپ کا تہجد نہ چھوٹے، ساری تسبیحات کریں، آپ پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ کے علاوہ آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلے، لیکن اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو شرکیہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہو، چاہے واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر پکار رہے ہو، تو یاد رکھیے کہ آپ کی ساری نمازیں، سارے صدقہ و خیرات، ساری محنتیں، ذکر و اذکار، فضائل کے سارے عمل برباد. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب العالمین ہی نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی. کیا کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد. کس سے کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے. کس سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ باذن اللہ. ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی شرک کریں تو عمل برباد. آپ کی شخصیت اور حیثیت کی کوئی بات نہیں رہ جائے گی. جب تھوڑی غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک کریں تو عمل برباد. اللہ کے نبی سارے مقام کے باوجود کچھ نہیں کر پائیں گے اگر شرک کر بیٹھے. یہ ناممکن ہے. سمجھایا جا رہا ہے، قرآن نے سمجھایا، میں نہیں سمجھا رہا ہوں، قرآن نے سمجھایا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اب آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سارے مقامات کے باوجود عمل برباد. آپ اگر کر لیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب آپ شرک کریں تو شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں ولی، فلاں بزرگ، کلیئر شریف، بغداد شریف اور فلاں شریف والے بچا لیں گے؟ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچا پائے گا. بہت ننگی، سچی اور واضح حقیقت ہے، دو ٹوک بات ہے قرآن کی، حدیث کی، کوئی ہیچ پیچ نہیں. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے اور آپ کو گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنا نقصان، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں. لہٰذا اس کو سمجھیں. شیخ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کے زمانے کے مشرکین مکہ عام حالات میں، خوشحالی میں شرک کرتے تھے، شدت پریشانی میں اللہ کو اکیلا بنا کر دعا مانگتے تھے، پکارتے تھے تنہا اللہ کو. آج کے مشرکین کا یہ حال ہے، اور میں اس میں جملہ لگاؤں کہ وہ مشرکین بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قبر پرست، شخصیت پرست، بزرگ پرست، وہ عام حالات اور خوشحالی کے حالات میں تو شرک کرتے ہی ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، فریاد رس، حاجت روا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں. وہ شدت اور پریشانی کے حالات میں بھی اللہ کے بندوں کو، مخلوق کو اللہ کا مقام دے کر پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تو مشرکین مکہ سے اس ایک وجہ سے، دو وجہ بتائی ہے، ابھی پہلی ہم پڑھ رہے ہیں، ایک وجہ سے ان کا شرک بڑھا ہوا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کوئی ولی کو نہیں پہچانتا، اس کی قدر و قیمت کو، تو لوگ عیب لگاتے ہیں. وَإِذَا نَزَلَ الضُّرُّ. اب جب یہ عام حالات کی بات ہے، لیکن جب تکلیف اور مصیبت کی حالت آتی ہے تو بدرجہ اولا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رخ نہیں کرتے، اس کی طرف التجا اور التماس کرتے ہوئے یا پناہ نہیں پکڑتے، جس کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہے. نجات کا ذریعہ، بچنے کا راستہ اللہ کے سوا کہیں نہیں ہے. لیکن یہ مشرک جب تکلیف میں آتے ہیں تو اللہ کی طرف پناہ نہیں پکڑتے، بلکہ یہ لوگ پناہ پکڑتے ہیں ان بزرگوں اور اولیاء اور صالحین کی طرف، ان کی قبروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں، ایک لمبی مسافت کو طے کرتے ہیں اس قبر والے ولی کے قریب یا ان کی قبر پر جانے کے لیے. یہ بات جو شیخ نے کہی کہ یہ خرافات
یہ شرک اور یہ مشرکین مکہ سے بڑھ کر جو ان کے شرک کا رویہ ہے، یہ آج دنیا کے جتنے اقالیم ہیں، علاقے ہیں، خطے ہیں، ہر علاقے میں تقریباً عالم اسلام جہاں مسلمان ہیں وہاں پایا جاتا ہے، یہ فتنہ پایا جاتا ہے۔ وہاں قبروں سے، ان کے پختہ قبروں سے اور اولیاء کی قبروں سے پورا علاقہ بھرا ہوا ہے، اور وہاں کی مسجدیں بھی ایسی قبروں سے بھری ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنائی۔ انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا لعنتی کام ہے، تو بزرگان اور صالحین کی قبروں پر مسجد بنانا کیسا ہوگا؟ قبر پر مسجد بنانا، پوجنا بعد کی بات ہے، صرف یہ بنانا لعنتی کام ہے۔ اب ان کو پوجا تو کئی گنا لعنت بڑھ جائے گی۔ تو یہ بھرا ہوا ہے عالم اسلام۔ اذن چنانچہ نتیجہ کہہ رہے ہیں، ہمارے زمانے کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین پر کے شرک سے زیادتی کر لی۔ آج کے ہمارے مشرکین بِأَنَّ أُولَٰئِكَ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کفار مکہ، پہلے زمانے کے مشرکین شدائد و تکالیف میں کی حالت میں اللہ کی طرف پناہ پکڑتے تھے اور اپنے اصنام اور بتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے معبودان، اولیاء، انبیاء جن کو بھی وہ پکارتے تھے، ہاں ان کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن رخا اور خوشحالی کی حالت میں وہ شرک کیا کرتے تھے۔ ہر رہے موجودہ زمانے کے مشرکین، تو وہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے مشرکین ہوں، اور ان کے بعد کے جو آج کے زمانے کے ہیں، ہاں اس زمانے کے بھی بعد کے دیکھیں، یہ خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شدت و تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے کے مشرکین شرک میں ان مشرکین سے زیادہ بڑھ کر ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اور قتال کیا تھا۔ اوم فی وقت شدہ یلجؤون الی اللہ، شدت کی حالت میں وہ مشرکین مکہ اللہ کی طرف پناہ پکڑتے تھے اور خوشحالی کی حالت میں اپنے معبودوں کو پکارتے تھے۔ کیوں پکارتے تھے؟ اس معاملے میں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی، ہمارے باپ دادا اس پر چلے آ رہے ہیں۔ ہاں آج بھی آج پوچھئے جو لوگ یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس دلائل کے نام پر کچھ نہیں، الٹے سیدھے فلسفے، قرآن حدیث کو تحریف کر کے بگاڑ کے کچھ بیان کر دے الٹا سیدھا، جو قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ ورنہ زیادہ تر دلیل یہی ہے کہ اتنے لوگ کیا نہیں سمجھتے، اتنے بڑے بڑے بزرگان، صالحین، مشائخ، ان سے یہ اقوال منقول ہیں، تو ہم ان پر عمل کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے ان پر اعتماد کر کے وہ شرک کر رہے ہیں۔ ہاں کہا وَإِن كَانُوا يَرَوْنَهَا، ہاں اگرچہ وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ انہا اما حجر، کہ یہ جو بت ہے جن کو ہم پوج رہے ہیں یا تو پتھر ہیں یا درخت ہیں یا لکڑیاں ہیں، اور اما یا پھر باطل معبودان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی معبود ہو۔ والآیات التی ذکرہا، اس بات کی تائید میں جو مشرکین مکہ کے عقیدے اور روش کے بارے میں علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس سلسلے میں مصنف نے کئی آیتوں کو بطور دلیل پیش کیا۔ انہی میں سے یہ دلیل جو ہم نے ابھی پڑھی، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتاکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، بلا بتاؤ اپنی اس حالت کو کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ ہاں بل ایاہ تدعون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کو ہی خاص پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، تب اللہ اگر چاہتا ہے تو جس چیز کے لیے تم اللہ کو پکار رہے ہو اس مصیبت کو اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے، لیکن اس ایسی حالت میں یہ تمہاری حالت ہوتی ہے کہ تم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو ان سب کو بھول بھال جاتے ہو، صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ یعنی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑتے ہیں شدید حالات میں، پریشانی کی حالات میں، جبکہ ہمارے زمانے کے مشرکین یہ حالت خوشحالی ہو یا حالت تنگی ہو، دونوں حالت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تک میں آج کا درس مکمل سمجھتا ہوں، لیکن یہاں دوسرے شبے کا صرف شبے کا ذکر کروں، اور اگلا جو اس کی تشریح ہے اس میں بہت ہی اہم اور انتہائی بہترین معلومات اور زبردست جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل لوگوں کو جاننا چاہیے وہ شرح میں آئے گی، جو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ میں دوسرے شبے کا ذکر کروں کہ دوسری وجہ کا، کہ دوسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج کے زمانے کے مشرکین پہلے کے زمانے کے مشرکین سے شرک میں بڑھ کر ہیں۔ وہ امر ثانی بیان کر رہا ہے شیخ محمد عبد الوہاب، کہ پہلے کے جو لوگ تھے مشرکین وہ ایسے لوگوں کو پکارتے تھے جو اللہ کے نزدیک مقرب تھے، جو اللہ کے ہاں تقرب والے، نزدیکی والے ثابت شدہ تھے، جیسے انبیاء ہیں۔ انبیاء کرام اللہ کے مقرب ہیں، کوئی شک نہیں، سب سے اونچا درجہ انبیاء کی جماعت کا ہے۔
یا پھر وہ اولیاء ہوتے تھے، یا پھر ملائکہ، یا پھر درخت اور پتھر، یہ سب جو ہیں اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. جن کو مشرکین مکہ پکارتے تھے یا پرانے زمانے کے مشرکین، وہ نیک لوگ تھے. ہاں، انبیاء کرام ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے، یہ سب نیک لوگ ہیں. اور درخت، شجر، حجر یا مظاہر قدرت، تو ان کے اندر برائی ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے. ہاں، قرآن نے متعدد مقامات پر کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے طوعاً و کرہن سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. چنانچہ یہ سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں. لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین یہ پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہوں، اور والذین یدعونہم ہم الذین، اور جن کو وہ پکارتے ہیں، بہت سے مشرکین یہ اولیاء اور صالحین کو تو پکارتے ہیں، ساتھ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکارتے ہیں جو بڑے فاسق و فاجر ہیں. اور جن کو یہ پکارتے ہیں، خود یہ لوگ یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فسق و فجور کے مرتکب ہوتے تھے، کسی نے زنا کیا، چوری کی، نماز چھوڑتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری حرکتیں کرتے ہیں. ہم نے مالیگاؤں میں اور دوسرے مقامات پر ایسے کئی لوگوں کو دیکھا. جامعہ محمدیہ میں جب میں پڑھتا تھا، ہمارے بازار سے گزرتا تھا، یہاں بازار میں ایک شخص کو جو ہے بنا لیا تھا اس کو عقیدت کا مرکز. ہاں، جوان لڑکیوں کو جا کر اس کو بٹھاتے، اس کا پان جھوٹا کر کے کھاتے، اس کو تبرک حاصل کرنے، اور کیا کیا. سڑا گلا انسان، نماز روزہ نہیں. میں نے اپنی آنکھ سے اس کو چلتے ہوئے اپنا کپڑا اٹھا کر پیشاب کرتے ہوئے، پاخانہ کرتے ہوئے دیکھا. غیر مسلم ہندوؤں کو دیکھا جن کا ہمارے سے زیادہ برا معاملہ ہے، وہ مسلمانوں کی حالت اس کے پاس دیکھ کر ہنستے تھے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. آج دیکھیے بہت سارے قبروں پر مجاورین اور فلاں آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو نشہ کرتے ہیں. ہاں، وہاں ان کے حجروں میں بھنگ اور افیم کے دور چلتے ہیں، نماز روزے کا اہتمام نہیں ہے، اور نہ جانے کیا کیا. اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ان کی بات الگ ہے، یہ آنکھ بند کر کے مکہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسی بیوقوفانہ باتیں جس پہ بہت سارے لطیفوں میں بھی رد کیا لوگوں نے، کہ اس طرح کی دھوکہ دہی کی باتیں، فریب اور دجل، کہ یہ فاسق و فاجر لوگ مزارات جو ہے، آج جتنے مزارات ہیں نا، آپ دیکھیے کہ وہاں کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. عجیب بات ہے کہ شرک کے اڈے جتنے ملیں گے آپ، وہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہوں یا آپ غیر مسلموں کے مقامات پر دیکھیں، جہاں جہاں شرک کے اڈے ہیں وہاں شرک کے ساتھ آپ کو زنا، نشہ، یہ عام طور سے نظر آئے گا. اور بہت ساری خرافات، بے ایمانیاں، بہت دھوکے دھڑی. ہمارے یہاں غیر مسلموں کا جو قریب میں مرکز ہے شرڈی، دیکھیے وہاں کیا کیا ہوتا ہے. اور دوسرے مقامات پر دیکھ لیجئے. ہاں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ لورس پوائنٹس ہیں، اور نہ جانے کون کون سی برائیاں ہوتی ہیں. تو خیر، یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں آج کے زمانے میں، ایسے سڑے گڑے لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں. ہاں، یہاں ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، دن میں لوگوں کے سامنے کھانا کھاتے تھے، اور عقیدت مند یہ سمجھتے تھے کہ ان کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت. ایک صاحب نے ایک مرتبہ بیان کیا، ارے وہ اتنے پہنچے تو ان کو شریعت کی تکلیف نہیں، صوفیوں نے یہ ایجاد کیا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیدار ہو رہے ہیں، صحیح روایتوں سے بالکل ثابت ہے، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے. آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، ایک نماز کے لیے 4 مرتبہ، عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھنے لگے اور گر کے بے ہوش ہو گئے. 4 مرتبہ ہوا. اور پھر آخر میں آپ نے کہا کہ جو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، میں نہیں جا سکتا. آپ آخر وقت میں جب تک چل سکتے تھے، حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما روایتوں میں ان سے ٹیک لگا کے مسجد میں جا رہے ہیں حجرے سے، تو آپ پر نماز ساقط نہیں ہوئی. یہ الٹے سیدھے اوندے گلے سڑے لوگوں سے شریعت ساقط ہو گئی. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، تو کہا ارے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ ہے اور یہ الگ ہے. کون سا دین ہے؟ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ، کہ شریعت اور طریقت الگ الگ ہے. جو شریعت ہے وہی طریقت ہے، وہی ہدایت ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ گمراہی ہے. کوئی دھوکہ نہ کھائے. کہا شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود اس کی گواہی دیتے، والذی یعتقد فی الصالح والذی لا یعصی. ہاں، کہ جو نیک اور نیک لوگوں میں جو عقیدہ رکھتا ہے اور جو گناہ نہیں کرتا، معصیت نہیں کرتا، وہ اس سے تو بڑھ کر ہے نا. جیسے لکڑی ہے، پتھر ہے، یہ لکڑی اور پتھر کے بارے میں بھی کہا کہ یہ اس شخص سے زیادہ ہلکا ہے
یعنی جو کفار مکہ وغیرہ جن کو پوچھتے تھے، وہ ہلکا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو یہ شرک کرنے والا خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ فسق و فجور کر رہے ہیں، ان کا فساد اور بگاڑ دیکھ رہا ہے اور اس کی خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایسا ایسا حرکت کرتے تھے، ایسی ایسی حرکت کرتے تھے۔ ہاں، یہ دوسری وجہ شیخ محمد عبدالوہاب نے بتائی کہ اس زمانے کے مشرکین ایسے برے لوگوں کو نہیں پوچھتے تھے اللہ کے ساتھ۔ یہ ان کا آج یہاں تک طریقہ ہو گیا ہے کہ فاسق و فاجر کو جو ہے ولی کے درجے میں بلکہ ان سے بھی اونچا بنا کر جو ہے پیش کرتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں۔ یہ عبارت اور اس سے متعلق جو قدر مفصل ہے، کیونکہ آج ہمارے یہاں ملک میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں بہت سارے ایسے لوگ جو دین سے جن کا تعلق نہیں ہے اور لوگوں نے ان کو دین کا مرکز سمجھ رکھا ہے، ان کے نام کی ان کی سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کا کچھ تعارف بھی آئے گا جو بہت ہی اہم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور موت بھی توحید کے اسی صحیح اور سچے عقیدے پر ہو جس پر نجات کا انحصار ہے، اور ہمیں نجات بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔